بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ ابن جریر رحمہ اللہ کا نظام الاوقات۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کے شاگرد قاضی ابو بکر بن کامل نے اپنے استاد کے کارناموں کا نظام الاوقات کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ دوپہر کے کھانے کے بعد کتان کے کھردرے کپڑے میں، جس کو ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے گرمی کے ایام میں پہنا جاتا تھا، آرام فرماتے، جو عرق گلاب اور سندل کی خوشبو میں معطر ہوتا۔ اس کی آستینیں مختصر ہوتی تھیں۔ پھر اٹھ کر ظہر کی نماز گھر پر ہی ادا فرماتے اور عصر تک تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے۔ بعد ازاں باہر تشریف لاتے اور عصر کی نماز ادا فرماتے اور مغرب تک درس و تدریس میں مشغول رہتے۔ پھر فقہ کی مجلس جمتی اور عشاء تک درس رہتا۔ اس کے بعد گھر تشریف لاتے۔ انہوں نے اپنے شب و روز کو توفیق خداوندی سے اپنے لیے، اپنے دین کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے تقسیم کر لیا تھا۔ محمد کرد علی کنوز الاجداد میں امام ابن جریر رحمہ اللہ کے تذکرے میں رقم تراز ہیں کہ ان کے سلسلے میں کسی سے یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے افادے و استفادے سے ہٹ کر کسی اور چیز میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کیا ہو۔ معافی بن زکریا نے بعض ثقہ لوگوں سے نقل کیا ہے کہ وہ آخری لمحات میں امام طبری رحمہ اللہ کے پاس موجود تھے۔ ان کی ملاقات کے 1 گھنٹے کے بعد، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس وقت جعفر بن محمد کے حوالے سے ایک دعا کا ذکر کیا گیا تو امام طبری رحمہ اللہ نے دوات اور کاغذ طلب کیا اور دعا کو لکھا۔ کسی نے عرض کیا، حضرت اس حال میں بھی آپ یہ زحمت کر رہے ہیں؟ فرمایا، انسان کو مرتے دم تک تحصیل علم کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کے زندہ جاوید کارنامے یہ امام طبری رحمہ اللہ کے تصنیفی کارناموں کی ایک جھلک ہے۔ ان کا احاطہ بہرحال یہاں مقصود نہیں، نہ ان کے ناموں اور موضوعات سے ہمیں بحث ہے۔ ان کی بعض تصانیف آج بھی زندہ و تابندہ ہیں۔ بلا شبہ یہ تصانیف اولاد و احفاد کے مقابلے میں، خواہ ان کی تعداد 10، 20، 30 ہی کیوں نہ ہو، زیادہ ذکر دوام بخشنے والی ہیں۔ اولاد تو ایک مدت کے بعد موت کے حوالے ہو جاتی ہے، لیکن نگارشات رہتی دنیا تک انسان کے لیے ذکر خیر اور زندہ یادگار کی صورت میں باقی رہتی ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ کی وفات کو تقریباً 1100 سال ہونے کو ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا ان کے قلم کے یہ زندہ نقوش باقی رہیں گے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، کسی عالم کی کتاب اس کی زندہ جاوید اولاد ہے۔ ابن خیاط رحمہ اللہ راہ چلتے مطالعہ کرتے۔ ابو ہلال عسکری رحمہ اللہ نے الحث علی طلب العلم والاجتہاد فی جمعہ میں ابو بکر بن خیاط نحوی کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر وقت کتب بینی ان کا مشغلہ تھا، حتیٰ کہ راہ چلتے بھی وہ مطالعے میں مصروف رہتے۔ بسا اوقات وہ گڑھے میں گر جاتے یا کسی جانور کی ٹکر سے دوچار ہو جاتے۔ علامہ سمعانی نے الانصاب میں مرو کے علامہ اور اپنے وقت کے احناف کے امام ابو الفضل محمد بن مروزی کے متعلق تحریر کیا ہے کہ میں نے حاکم شہید کو اس حال میں دیکھا کہ وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے، سفر ہو یا حضر، تہجد کی نماز کبھی ترک نہ کرتے۔ جب وہ بیٹھتے تو ان کے سامنے قلم دوات اور کتابیں ہوتیں۔ بادشاہ کے وزیر تھے، ان کے یہاں باریابی کی صرف اس شخص کو اجازت ملتی جس کی حاضری ناگزیر ہوتی۔ ملاقات سے فارغ ہو کر تصنیف میں مصروف ہو جاتے اور آنے والے اٹھ کر چلے جاتے۔ ابو العباس نے ان سے شاکی ہو کر کہا کہ ہم لوگ ان کے یہاں بغرض ملاقات آتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بات نہیں کرتے، ہمیں نظر انداز کر کے قلم سنبھال لیتے ہیں۔ صاحب مستدرک حاکم ابو عبداللہ کا بیان ہے کہ میں حاکم ابو الفضل کی مجلس املا میں ایک جمعہ کی شام موجود تھا۔ امام ابو علی بن ابو بکر آئے تو حاکم ابو الفضل ان کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور باب صفہ سے انہیں واپس کرتے ہوئے فرمایا، آج آپ کا دن نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں، بقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔